کی میزبان حسنہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں HITV پروگرام لائزہ رپورٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کے اس پروگرام میں میرا ٹاپک ہے بانی PTI کے لیے کانگریس ارکان کی دخل اندازی پر سیاستدان برہم۔ ناظرین، امریکی کانگریس ارکان کی جانب سے بانی PTI کی رہائی کے مطالبے پر پاکستانی سیاسی رہنماؤں نے اظہار برہمی کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ ناپسندیدہ عمل اور خود امریکی طرز عمل کے منافی ہے۔ امریکی کانگریس اپنی حد میں رہے اور یاد رکھے کہ پاکستان امریکہ کی نوآبادی نہیں۔ سیاسی رہنماؤں نے اسے پاکستان کے وقار اور تشخص کے خلاف PTI کی امریکہ میں بیٹھی لابی کی سازشوں کا تسلسل قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اداروں کے خلاف سازشیں کرنے والے بیرونی ممالک میں پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ ماضی میں مختلف اداروں میں اسیر رہنے والے سینئر سیاسی رہنما احسان لوئی کا روزنامہ امت سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اس طرح کے خطوط کی ریاستوں کے لیے کوئی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن بعض معاملات اور معروضی حالات میں ان کے مندرجات اور حساسیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ سیاسی قیدی اگر اپنے آپ کو سیاسی سمجھتے ہیں تو پھر وہ کسی دوسرے ملک سے اپنے ملک کے خلاف منفی پروپیگنڈا اور ایسے اقدامات کی باتیں نہیں کرے جو ملک کے وقار اور اس کی سالمیت کے منافی ہوں۔ سیاست سے کنارہ کش ساہیوال جیل کے سابق اسیر چودھری دین محمد کا کہنا تھا کہ عالمی سطح پر مجموعی سیاسی صورتحال کا ذکر تو کیا جاتا ہے، لیکن کسی مخصوص پارٹی کے لیے پارٹی بن کر سامنے آنا دوسرے ملک کے معاملات میں مداخلت تصور ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خود امریکی سیاست میں ان کی اپنی آلودگی بھی دنیا کے سامنے ہے۔ موجودہ عالمی سیاسی تناظر میں سیاسی کارکن مصنفانہ شفاف طرز سیاست کی بات کرتے ہیں، لیکن کیا امریکہ میں یہ سب کچھ شفاف ہے؟ تو اس کا جواب ہے ایسا نہیں ہے۔ امریکی انتخابات پر دھاندلی کی باتیں ہوتی رہی ہیں۔ در حقیقت عالمی تناظر میں امریکہ بہادر کو اس کے سامنے آنکھیں نہ اٹھانے والے ممالک کو ذہنگی رکھنے کے بہانے چاہیے۔ اگر جو بائیڈن انتظامیہ اس خط کے حوالے سے پیش رفت کرتی ہے تو پاکستان کو سخت رد عمل کا اظہار کرنا چاہیے۔ جہاں تک پاکستان کی سیاست کا تعلق ہے تو سیاست اپنی جگہ پر، اداروں کا احترام اور ان کا اپنی حدود میں رہنا اپنی جگہ پر۔ یہ اصول سب پہ لاگو ہوتا ہے، لیکن ملک دشمنی کے اقدامات اور اس کے لیے اکسانا قابل قبول نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں تک کانگریس کے ارکان کے خط کا تعلق ہے تو اس کی ایک حساسیت بھی موجود ہے کہ یہ خاص جماعت سے متعلق ہے اور اس میں عالمی سطح پر ملک کے خلاف لابنگ کے نتائج کا اظہار بھی ہوتا ہے، جبکہ بانی PTI کا اپنا رویہ انداز طرز سیاست جارحانہ رہا۔ اس امریکی کانگریس کے خط کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے اور اس پر رد عمل ہی آنا چاہیے تھا جو پاکستان کی طرف سے آیا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر جمہوری ایوانوں کی طرف سے رد عمل سامنے آنا چاہیے کہ امریکی کانگریس اپنی حد میں رہے۔ سابق رکن پنجاب اسمبلی اور سابق سیاسی اسیر ڈاکٹر ضیاء اللہ بنگش کہتے ہیں کہ اگر امریکہ کسی طریقہ کار کے مطابق انسانی حقوق پر بات کرتے ہوئے پاکستان میں سیاسی، معاشی اور سماجی انصاف کے ساتھ سیاسی قیدیوں کے حوالے سے بات کرے تو اسے اس کے مطابق جواب دیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے گریبان میں جھانکے، مگر یہ خط ایک باقاعدہ سوچ اور کسی ممکنہ عمل کی عکاسی کرتا ہے۔ امریکہ نواز BJP کو حال ہی میں جو شکست ہوئی ہے وہ بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی بنا پر رد عمل ہے۔ امریکہ کو وہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزی دکھائی نہیں دیتی اور صرف پاکستان میں ان کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی اپنی ہی اینک میں سے مخصوص انداز سے دکھائی دیتی ہے، تو یہ سوالیہ نشان ہے۔
ایک سابق سیاسی رہنما اسد اشرف کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کی ملک دشمن انڈسٹری کی پروڈکشن کا لیڈر ہے. معنی نہیں بلکہ اس جماعت کے بانی کی پاکستان کے اندر اداروں کو کھوکھلا کرنے توڑنے کے بعد بیرون ممالک میں پاکستان دشمن سرگرمیوں کی نشاندہی ہے. اس جماعت سے اس طرح کے خطوط اور اقدامات کے ساتھ لابنگ کے سوا کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں اور یہ عوام کے سامنے بے نقاب ہو رہے ہیں. جی تو ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. اب تک کے لیے صرف اتنا ہی.